ہلاکو خان نے بڑا ظلم کیا. موت کیسے آئی؟ 300 آدمی صف میں کھڑے کیے تھے، 3 صفیں بنائی تھی، اور اس نے جلاد کو حکم دیا کہ ترتیب سے ان کے سر اتارتے جاؤ. 300 مسلمان تھے، ان میں بزرگ بھی تھے، نیک لوگ بھی تھے. ہلاکو خان نے کہا ترتیب سے 3 صفوں میں ترتیب سے ان کے سر اتارتے جاؤ. اور جب سر گرتے تھے، خون کے فوارے نکلتے تھے، ہلاکو خان خوش ہوتا تھا. پہلی صف میں ایک بزرگ کھڑے ہیں، انہوں نے دیکھا نا سر کٹ رہے ہیں، تو کہا میں دوسری صف میں چلا جاتا ہوں، چلو کچھ دیر میری زندگی بڑھ جائے، میں کچھ دیر کے لیے تلوار سے بچ جاؤں. وہ پہلی صف چھوڑ کے دوسری صف میں چلے گئے. جلاد نے دوسری صف کی افراد کی گردنیں کاٹنا شروع کی، تو وہ بوڑھا شخص ڈرتے ہوئے تیسری صف کی طرف چلا گیا، شاید میں بچ جاؤں. ہلاکو خان گھوڑے پہ بیٹھا تھا، منظر دیکھ رہا تھا. تیسری صف میں جب وہ بزرگ گئے، اب جلاد تیسری صف کی صف میں آیا اور افراد کے سر کاٹنے لگا. بوڑھے شخص نے دیکھا اب میں کہاں جاؤں. ہلاکو خان نے کہکا لگایا اور جلاد سے کہا ٹھہر جاؤ، اس بوڑھے کو میرے پاس لے کے آؤ. کہا تو پہلی صف سے دوسری میں، دوسری سے تیسری میں گیا، اب تیسری صف سے کہاں جائے گا؟ میری تلوار سے تجھے کوئی بچا نہیں سکتا. بوڑھا مسلمان تھا، بے ساختہ اس کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ گئی. نماز کا قبلہ مکے میں ہے، بیت اللہ شریف، اور دعا کا قبلہ عرش عظیم ہے. بوڑھے کی نگاہیں بے ساختہ عرش کی طرف اٹھی. ہلاکو خان نے کہا ادھر کیا دیکھ رہے ہو، آسمان کی طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ اس بوڑھے نے کہا رب چاہے تو مجھے بچا سکتا ہے. ہلاکو خان نے کہا میری تلوار سے تجھے کوئی نہیں بچا سکتا. اور اس وقت وہ گرز سے کھیل رہا تھا، ہاتھ میں گرز تھا، اس سے کھیل رہا تھا. اس نے کہا کوئی تجھے بچا نہیں سکتا. یہ کہتے ہوئے گرز اس کے ہاتھ سے گرا، اور یہ خود بہت بڑا شمشیر زن تھا، بہت بڑا مشاق تھا. جو ہی گرز گرا، یہ گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے جھکا تاکہ گرتے ہوئے گرز کو میں پکڑ لوں اور زمین تک نہ جانے دوں. جب یہ ادھر لپکا گرز کو اٹھانے کے لیے تو رکاب سے پیر نکل گیا. جب رکاب سے پیر نکلا تو یہ گھوڑے کے ایک طرف گرا، دوسرا پیر رکاب میں ہی تھا. گھوڑا ڈر کے دوڑنا شروع ہو گیا. اب گھوڑا دوڑ رہا ہے، گھوڑا بڑا منہ زور تھا، طاقت والا تھا. ہلاکو خان کے سپاہی پیچھے دوڑے تاکہ گھوڑے کو روکیں، لیکن وہ خود تو نہیں دوڑ رہا تھا. ان بطش ربک لشدید. جب ہلاکو خان نے اللہ کی طاقت کو چیلنج کیا کہ اب تجھے میری تلوار سے کوئی نہیں بچا سکتا، اس بوڑھے کے دل میں پتہ نہیں کیسا جذبہ ہوگا کہ فوراً قبولیت کا دروازہ کھل گیا. ہلاکو خان جو کہہ رہا تھا کہ میری تلوار سے تجھے کوئی نہیں بچا سکتا، اب وہ ہلاکو خان خود موت کی وادی میں تھا. سر یوں پتھروں کے ساتھ پٹخا کہ جب گھوڑا رکا ہے، سپاہیوں نے آگے بڑھ کے ہلاکو خان کو اٹھایا ہے تو روح جسم سے پرواز کر چکی. بدبختی کی موت مر گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ کی طاقت کو کبھی چیلنج نہیں کرنا چاہیے، اور مظلوم کی بد دعا سے بھی ڈرنا چاہیے. حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ مظلوم کی جو دعا ہے اسے عرش تک پہنچنے کے لیے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. ظالموں کا انجام ہمیشہ برا ہوتا. ہلاکو خان نے بڑا ظلم کیا، لیکن انجام کیا ہوا؟ کیا لے کے وہ گیا؟ برے اعمال لے کے گیا، عاقبت برباد کر کے گیا. اس نے انسانی خون بہا کے جو دولت کمائی، اس دولت نے اسے کیا فائدہ دیا؟ بغداد کو اس نے اجاڑا، لیکن خود وہ برباد ہو گیا. جن اولیاء کرام پر اس نے ظلم کیا، آج ان کی قبریں تو آباد ہیں، لیکن خود ہلاکو خان برباد ہو گیا. اس لیے قرآن ہمیں کہتا ہے کہ لوگ اگر زمین کی سیاحت کریں تو وہ دیکھیں گے، انہیں عقل نصیب ہوگی
ان کے دل روشن ہوں گے، انہیں عبرت حاصل ہوگی. اور اگر اجڑے ہوئے دیار دیکھ کر کوئی عبرت نہیں حاصل کرتا تو اس کا دل اندھا ہو چکا ہے. میں نے آپ کے سامنے اس سفر کو ایک جملے میں اس انداز میں بیان کیا ہے کہ دنیا کی دولت سے بسائے ہوئے گھروں کو ہم نے چھوڑ جانا ہے. اور بسنا کن گھروں میں ہے؟